الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. یا ایھا النبی، اے نبوت کا تاج پہننے والے، اتق اللہ، ڈریں اللہ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ کہا مانے کافروں اور منافقوں کا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمت والا. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیچھے چلیں اس کے جو وحی کی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ پاک ہے جو تم کرتے ہو جاننے والا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وإنا على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ ابھی اپنے ماں کی پیٹ میں تھے کہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے. آپ یتیم تھے، یتیم پلے. پہلی آپ کی امت جن کو آپ نے دعوت دی وہ مکے کے قریشی تھے. قریشیوں کے بعد پھر پوری دنیا کو دعوت ملی ہے. قریشی مذہبی لوگ تھے، خدا کو مانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب فرعون ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے خدا منوایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مخاطب نمرود تھا، وہ بھی خدا کو نہیں مانتا تھا.
ابراہیم علیہ السلام نے خدا منوایا ہے۔ یہ قریشی لوگ یہ خدا مانتے تھے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی مانتے تھے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی امت کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دو جنہیں نبوت ملی، ویسے بیٹے زیادہ ہیں، ایک اسحاق علیہ السلام اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس کا وارث بنایا، اور اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کا وارث بنایا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، اور پھر یہ امت چلی۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یہ ہزاروں سال چلتی رہی، انبیاء آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان میں پھر اولو العزم نبی ہے۔ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ان کے بعد 300 سال، یعنی یہ 2000 سال سے زیادہ عرصہ مکے کے قریشی صحیح رہے۔ ادھر بہت نبی آتے رہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، ادھر نبی نہیں آئے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام، وہی اسماعیل علیہ السلام، اور انہی کے پیروکار یہ رہے ہیں۔ بیت اللہ کے خادم، بیت اللہ کے نگران۔ عامر ابن لوہی نامی شخص نبی علیہ السلام کی ولادت سے کوئی 200 سال پہلے اس نے آ کر بیت اللہ پہ قبضہ کیا ہے۔ بیت اللہ کے لوگ قریشی لڑے ہیں، مقابلہ کیا ہے، لیکن ناکام ہوئے، اور اس نے قبضہ کر لیا۔ وہ مشرک تھا، اس کے ساتھ توحید پر قریش نے جنگ لڑی ہے، وہ غالب ہو گیا۔ پھر اس نے بیت اللہ شریف میں بت رکھے شروع کیے۔ 5 بت تھے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں کہیں مٹی میں دبے ہوئے تھے۔ اسی عامر ابن لوہی شیطان کے اشارے سے وہ 5 بت وہاں سے نکال کر بیت اللہ میں رکھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قریش بدلتے بدلتے ان میں شرک آ گیا ہے۔ عامر ابن لوہی نے مکے میں شرک ایجاد کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آگ میں جلتے دیکھا ہے، جہنم میں جل رہا ہے، آنتڑیاں اس کی باہر نکلی ہوئی ہیں اور آنتڑیوں کے گرد گھوم رہا ہے جہنم میں۔ جس نے بیت اللہ میں آ کر شرک کی ایجاد کی ہے۔ تو قریش میں اس کی بنیاد پر شرک آیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے کوئی تقریباً ولادت سے 200 سال پہلے وہ قابض ہوا اور شرک آیا ہے۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام سے نماز کے بارے میں نہیں جھگڑے، روزے کے بارے میں نہیں جھگڑے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں جھگڑے، حج کے بارے میں نہیں جھگڑے، بلکہ حج کی سرپرستی تو خود کرتے تھے۔ ابو جہل سرغنہ ہے مکے کا، لیکن حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ اس کا ایک بڑا اتاق تھا، اس پہ چارپائی پڑی ہوتی تھی جس پہ مخملی بستر بچھا ہوتا تھا۔ یہ اسی چارپائی پہ بیٹھا ہوتا اور حاجیوں کو گوشت کھلاتا تھا۔ اس کے اتاق کے سامنے ایک اونٹ باندھا ہوتا تھا۔ جب ایک اونٹ کا گوشت ختم ہوتا اس کو پکڑ کر ذبح کرتا، دوسرا اونٹ وہاں باندھ دیتا۔ اس طریقے سے یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ سارا سال ستو بناتے اور پھر حاجیوں کو ستو پلاتے تھے۔ بہت سارے چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔ خدا کو خدا مانتے، اللہ مانتے، اور بہت سے احکامات ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی شریعت سے اس پر یہ چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلے آپ نے نماز نہیں بتائی، روزہ نہیں بتایا، حج نہیں بتایا، زکوٰۃ نہیں بتایا، نہ اس پر اختلاف ہوا ہے۔ آپ نے کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو مانو۔ اس توحید پر ان کا اختلاف ہوا ہے، لیکن وہ بھی محدود۔ بت رکھے ہوئے تھے، اصل جو بتوں کے بانی تھے انہوں نے بت قبلے کے طور پہ بنائے تھے کہ اللہ والے ان کی روحوں کو پوجنا ہے، ان کو پکارنا ہے، ان سے مدد مانگنی ہے، ان سے اولادیں مانگنی ہیں۔ لیکن سامنے کچھ ہو تو سامنے ان کی مورتی، جیسے ہم قبلے کی طرف منہ کرتے عبادت اللہ کی کرتے، وہ بھی یہی کہ بتوں کو قبلہ بناتے اور عبادت کرتے تھے ان روحوں کی، اللہ والوں کی۔ اب پچھلے آئے تو انہوں نے بتوں کو مقصد بنایا ہے۔ ان کے جو پہلے تھے وہ بتوں کو مقصد نہیں بتاتے، قبلہ بتاتے تھے۔ پچھلے آئے تو انہوں نے پھر یہ بتوں کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ اللہ والوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے؟ وہ کہتے اللہ کو مانتے۔ امن خلق السماوات والارض، ان سے پوچھا جاتا آسمانوں کا خالق کون ہے،
زمین کا خالق کون ہے؟ انزلنا من السماء ماء، بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ انبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، پھر ان سے ہرے بھرے باغ اور کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ تو کہتے اللہ ہے، یہ تو اللہ کرتا ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمان زمین کو جوڑ کر تمہاری روزیاں کون بناتا ہے؟ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے۔ من یرزقکم، کون ہے رازق تمہارا، کون ہے یہ انتظام کرنے والا؟ امن یملک السمع والابصار، تمہارے آنکھوں کا مالک کون ہے، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارے کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ سورج کس کے ہاتھ میں، چاند کس کے ہاتھ میں، ستارے کس کے ہاتھ میں، ہوائیں کس کے ہاتھ میں، موسمیں کس کے ہاتھ میں؟ قریشی جواب دیتا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ تو سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ آنکھ کا مالک کہتا ہے اللہ ہے، کان کا مالک کہتا ہے اللہ ہے، سب کو اللہ کرتا ہے۔ اور ہمارا مسلمان کہتا ہے دل ملا، آنکھیں ملی، ایمان ملا، جو کچھ ملا تجھ سے ملا احمد رضا۔ کہتے ہیں آنکھیں بھی احمد رضا دیتا ہے، کان بھی احمد رضا، دل بھی احمد رضا۔ اور وہ مشرک کہتا ہے سیقولون اللہ، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اسی کا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ کہتے سیقولون اللہ، یہ تو اللہ کرتا ہے۔ اور ہمارے مسلمان سے پوچھو، یہ کہتے ہیں احد سے احمد، اور احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، کہ اللہ نے احمد کو دیا، احمد نے سارا کچھ پیر پیران کو دے دیا، سب کن کا مالک پیر پیران ہے۔ اور وہ کہتا نہیں سیقولون اللہ، یہ تو سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، بتاؤ آسمان بنانے میں کسی کا کوئی حصہ ہو، زمین بنانے میں کسی کا کوئی حصہ ہو؟ کہتا ہے نہیں یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ وہ مشرک ہوتے ہوئے کہتے یہ سب کچھ خدا کرتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، آسمان کون بنایا، زمین کس نے بنائی، درخت کس نے اگائے، کھیتی کس نے بنائی؟ سیقولون اللہ۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کو ٹھکانہ کس نے بنایا؟ کہتے اللہ۔ وجعل خلالها انہارا، زمین کے اندر دریا کس نے چلائے؟ کہتے اللہ۔ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوا اور میٹھا پانی چل رہا ہے، درمیان میں آڑ کس نے بنائی؟ ساری زمین کو ٹٹول، جہاں ہم بیٹھے ہیں 50 فٹ میٹھا پانی ہے، نیچے کڑوا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، نہ وہ اس پر چڑھتا ہے نہ یہ اس پر چڑھتا ہے۔ اسی طرح پورے جہان میں وجعل بین البحرین حاجزا، دریاؤں کے درمیان میں آڑ باڑ کس نے بنائی ہے؟ بڑے بڑے سمندر ہیں، کہیں کالا پانی ہے، کہیں سبز پانی ہے، کہیں سفید پانی ہے،
کھڑے ہیں ایسے، نہ وہ اس پر چڑھتا ہے نہ اس پر چڑھتا ہے، یہ درمیان میں حاجز کس نے بنایا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جب پکارتے ہو تمہاری پکارے کون سنتا ہے؟ یہی قریشی تھے، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کشتیوں میں سوار ہوتے، طوفان آ جاتا، کشتی ڈوبنے لگتی، تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے، یا اللہ تو نے کشتی پار کرنی ہے۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، جنگ لڑتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال، سن 8 میں آ کر کے مکہ فتح کیا، تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے کہا ملک چھوڑ دوں گا، وطن چھوڑوں گا، مذہب نہیں چھوڑوں گا، مکے سے بھاگا، آگے جدہ تھا، جہاز پہ بیٹھا، کشتی پہ بیٹھا کہ چلو کہیں اور جاؤں گا، مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ گیا سمندر میں، طوفان آ گیا، جہاز غرق ہونے لگا، پکارنے لگے بتوں کو، جو ملا تھا اس نے کہا خبردار، صرف اللہ کو پکارو، صرف وہ بچائے گا، تمہارے بت یہاں نہیں بچائیں گے۔ اکرمہ نے کہا اس پر تو ہم لڑتے رہے، نبی سے لڑتے رہے کہ ہمارے بت سب کچھ کرتے ہیں، کہتا ادھر کوئی نہیں کرتا، ادھر اللہ کرتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اکرمہ نے بیٹھ کر وہی وعدہ کیا، یا اللہ آج بچا دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں جاؤں گا، آج مجھے مسئلہ سمجھ آیا کہ یہ کچھ نہیں کرتے۔ بچ گئی کشتی، آیا اور مسلمان ہوا، اور پھر اللہ نے شہادت دی۔ تو ان سے پوچھا جاتا ارے تم کرتے کیوں ہو، یہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے؟ کہنے لگے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ خدا سے ہمیں کام کرا دیتے ہیں، کرتا وہ خود ہے لیکن یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ خدا کے مقرب ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ان کی عبادت سے خدا ملتا ہے، ہم تو خدا کے متلاشی ہیں، اللہ کے متلاشی ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے معبودوں بتوں کی بھی کرتے تھے، لیکن بتوں کو محتاج سمجھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہیں اور قریشی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں وہی پڑھ رہے تھے، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیری دربار میں حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ قریشی پڑھ رہا ہے، مشرک پڑھ رہا ہے۔ آگے کہا الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، مگر چھوٹے چھوٹے شریک ہیں، تو ان کا مالک ہے، تو ان کو اختیار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَيْلَكُمْ قَدٍ یہیں رک جاؤ، کوئی شریک نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ ما یملکون من قطمیر، خدا کی خدائی میں گٹھلی کے چھلکے کا اختیار بھی ان کو نہیں دیا اللہ نے۔ کون کا مالک وہی ہے، کسی کو نہیں دیا۔ یہی اختلاف تھا، اور جو کہتا ہے کن سب کن مکن حاصل ہے یا غوث،
کہ سب کن مکن ہاں غوث صاحب کو حاصل ہے، غوث صاحب کو نہیں حاصل، کسی پیر ولی کو حاصل نہیں، کسی فقیر کو حاصل نہیں۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن کا مالک اللہ ہے، کن سے زمین بنائی، کن سے آسمان بنائے، کن سے سورج چاند بنائے، کن سے ستارے بنائے، کن سے آدم بنایا، یہ سب کچھ اسی کا کن ہے، باقی کسی کے پاس کوئی کن نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے نبی سمجھاتے تھے، قریش کا صرف یہی اختلاف تھا کہ وہ کہتے تھوڑے اختیار ہیں، آپ فرماتے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ زندگی ملاقات۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا